آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ نالا ہے جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا تھا، یہ لوگ اپنی جانوں پر، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنے برسوں سے کچھ نہیں ہوا۔ سیلاب کے بعد سے لے کر اب تک جو انہوں نے دی ہے قابل تعریف ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جہاں جیسی ضرورت پیش آتی ہے جمعیت العلماء ان کی خدمت میں پہنچتی ہے، ان کا جیسا تعاون کر سکتی ہے کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ مالداروں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ اور اپنے مال سے ان غریب مظلوموں کی ہمیشہ مدد کرتی رہے۔ میں ماجد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ آج 19 تاریخ بروز پیر، آج ہم پھر رام نگر پہنچے ہیں۔ جمعیت علماء کرناٹک ان کی جانب سے آج یہاں پر پھر سے ایک بار راشن اور کپڑے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جمعیت والے جس دن باڑھ آیا تھا اس کے دوسرے دن سے ہی لگاتار یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی تنظیمیں، چاہے وہ ایس ڈی پی آئی ہو، پی ایف آئی ہو، AIMIM ہو یا کئی سارے ادارے ہو، یہاں پر لگاتار کام کر رہے تھے۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے کو یہ ملی ہے، یہاں پر جو ہے لوگ جس دن تقریباً 20 دن ہوتے آ رہے ہیں یہاں پر باڑھ آ کر، اس کے بعد سے کئی سارے ادارے آئے، اپنے اپنے ہاتھ سے جو طاقت تھی وہ لوگ یہاں پر تقسیم کر گئے ہیں۔ آج جمعیت علماء کرناٹک کی طرف سے مولانا ارشد مدنی صاحب نے، ان کے ایک ذمہ دار ہیں جو سید مفتی سید معصوم ثاقب صاحب، جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء کرناٹک کے، ان کو یہاں پر بھیجا گیا ہے یہاں کے لوگوں کی جو حالات ہے وہ دیکھ کر، اور یہاں میں جو لوگوں میں جو راشن تقسیم کرنا ہے اور جو جائزہ ہے اس کو لینے کے لیے یہاں ارشد مدنی صاحب نے ان کو یہاں پر بھیجا ہے۔ تو چلیے یہاں کے جو ذمہ دار آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ پہلے دن سے یہاں پر موجود ہیں، آپ نے پورا منظر کو دیکھا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کس طرح کی پریشانیاں آئی اور سب سے ڈیفیکلٹ جو ٹاسک تھا آپ لوگوں کو وہ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور انہی کی امت کی ایک بھی کہیں پریشان رہتا ہے تو ساری امت پریشان رہتی ہے۔ اسی صورت میں جمعیت علماء کا یہ مشن اور مقصد ہمارے اکابرین کا پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جہاں بھی انسانیت پریشان ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے لیے جمعیت علماء ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہے۔ اور اکابرین امت جو جمعیت کے ذمہ دار ہیں، مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کو جیسے ہی خبر ملی، حضرت نے ساری ٹیم کو اس طرف متوجہ کیا، اور مولانا سید معصوم ثاقب صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے، حضرت نے مفتی صاحب کو بھی اس طرف فوراً روانہ فرمایا تاکہ یہاں کام قابو میں آ سکے۔ تو مفتی صاحب کی سرپرستی میں یہاں سروے کیا گیا، اور تمام حالات معلوم کرنے کے بعد اس نتیجے پر جمعیت علماء پہنچی کہ حالات تو ہیں ہی، لیکن امت اس سے پہلے بھی بہت بری حالت میں یہاں زندگی گزار رہی ہے، بہت غربت ہے، بہت حالات مسلمانوں کے یہاں دیکھنے کے بعد اتنا دل کو رنج و غم ہوا کہ اتنے بنگلور سے 50 کلومیٹر کے قریب رہتے ہوئے بھی امت ان پریشان حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بھائی، بہت ایک تو یہ ہے کہ جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ مالداروں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ اور اپنے مال سے ان غریب مظلوموں کی ہمیشہ مدد کرتی رہے، ورنہ جو ہے اتنے برسوں سے اتنے قریب شہر کے رہ کر بھی ان حالات میں امت، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ نالا ہے جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا تھا، یہ لوگ اپنی جانوں پر، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنے برسوں سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو ایک مرتبے کا حال ہے۔ اگر ہر سال اس طرح آئے تو کتنی امت کے لوگ مر جائیں گے، کتنی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو نالا ہے، آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگ اس نالے کے بازو کبھی رہ سکتے ہیں؟ یہ سارا بیلٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا، غریب طبقے کا، روز کام کر کر کھانے والے لوگ یہاں بس رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اس طرف متوجہ ہوئی۔ سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ جو مکانات ڈہ گئے ہیں، جو بالکل ختم ہو گئے ہیں،
ان کی پہلے مدد کی جائے, ان کو مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا جائے, ان کو تاکہ مکان وہ بدل سکے, وہ اپنا سایہ ان کو مل سکے. تو الحمدللہ جمعیت علماء نے پہلے قسط میں 25,000 روپے فی گھر ایڈوانس کے طور پر یہاں یارب نگر کی مسجد ہے, مسجد نورانی, وہاں پر, اور سبحانیہ مسجد ضیاء لیٹ کی وہاں پر, ان تمام کو نوٹیفائی کرنے کے بعد ان کو چیک دیے گئے جمعیت علماء کی طرف سے. اور وہ آج بھی آئی تھی بہت ساری مستورات جو اس رقم سے اپنے مکانوں کو لے کر ایڈوانس دے کر وہ منتقل کر چکے ہیں, اور بہت سارے منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ جمعیت علماء کا سب سے بڑا یہ تھا کہ ان بے گھر, جتنے بھی بے گھر ہیں, ان کو پہلے گھر ایک سایہ دے دیا جائے, اور پہلے جو ہے ان کو ایک کرائے کے مکانوں میں منتقل کر دیا جائے, تاکہ یہ اپنے سائے کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکے. ایک بڑا مرحلہ, یہ پہلا مرحلہ جس پر جمعیت نے کام کیا. اور دوسرا جو تھا, ایک اور مرحلہ یہ ہوا کہ بھائی اس میں مستحقین کون ہیں, کس کو ملنا چاہیے, کس کو نہیں ملنا. اس لیے کہ غربت تو حالات تو بہت خراب ہے, سب ضرورت مند ہیں, لیکن زیادہ ضرورت مند کون ہے, اس پر ایک ٹیم بہت ساری کام کی. الحمدللہ مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب ہماری جمعیت علماء کی طرف سے یہاں کیمپ, ہمارا عاشورہ کے یہاں کیمپ ہے, جس میں جو ہے الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ سے, الگ الگ ڈسٹرکٹ سے خدام آتے رہے, میسور سے, چامراج نگر سے, چندرائے پٹن سے, ہاسن سے, بنگلور سے, اور ہبلی سے, اور آپ کے بلاری سے, آپ کے ہاسپیٹ سے, کولےگال سے, یعنی مختلف اللہ کے بندے جو ہے حضرت کی ایک مولانا ارشد مدنی صاحب کی ایک اعلان پر وہ سارے اپنے علاقوں میں محنت کرتے رہے, چادریں پکڑی, امت سے پیسہ لیا, اور یہاں مستحقین کے لیے آ کر کے انہوں نے کام کیا, اور اپنی طرف سے پوری جان, یعنی سمجھیے تو 2-3 ہفتے, دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے. الحمدللہ ان لوگوں نے بہت تعاون کیا, محنت کی. آج اس کا آپ نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ماں بہنوں کو, کچھ بھائیوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. جتنا بھی ہو سکا ہم لوگ کر رہے ہیں, آئندہ بھی انشاءاللہ جمعیت علماء کرناٹک بڑوں کے حکم سے, مشورے کے ساتھ انشاءاللہ کام کرے گی, اور اللہ تعالیٰ سب کو ان محنتوں کو قبول فرمائے. جنرل سیکریٹری مفتی قاسم معصوم صاحب جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے کس طرح یہاں پر کام کیا ہے, اور کیا کیا جو ہے آپ کو انجام دیا؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے ہمارے اس آج متاثرہ افراد جو سیلاب کے ہیں, اور جو ہم نے کنٹریبیوشن, جو امداد تقسیم کیے, روز اول سیلاب کے بعد روز اول سے لے کر اب تک ہم تمام اہل کرناٹک کے لیے اور ریاست کرناٹک کے جمعیت کے لیے بہت ہی خوش آئین چیز ثابت ہوئی کہ ہمارے سروں کے اوپر جو ہے مرکزی جنرل سیکریٹری, آل انڈیا جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عارف باللہ, مفتی معصوم ثاقب صاحب احمد فیضم کے رہنمائی, آپ کی نمائندگی, آپ کی سرپرستی. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو کر ہم چھوٹوں کے ساتھ بیک وقت ہر وقت شانہ بشانہ ہو کر انہوں نے جو فراخ دلی کے ساتھ نمائندگی کی ہے, اس کے لیے ہم تمام اہل کرناٹک کے ذمہ دار آپ کی خدمت میں ہدیہ امتنان و تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی قیمتی وقت جو ہے یہاں دے کر جو ہے سیلاب کے بعد سے لے کر اب تک جو انہوں نے دی ہے, قابل تعریف ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. بہرحال انہوں نے جو ترتیب دی ہے, اور جس حساب سے, اور جس معمول اور جس دستور عمل کے حساب سے ہمارے جنرل سیکریٹری آل انڈیا حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم نے جو رہنمائی کی کہ پہلے ان لوگوں کو آپ دو مدد کرو, یہاں کی جمعیت جن کے پاس وہ ٹیننٹ ہے, جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, تو سب سے پہلے وہ پیسے, وہ امداد دیے گئے جو ہمارے جنرل سیکریٹری نے بتایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلا فرق مذاہب جمعیت کے منشا یہ ہے کہ انسانیت کے عنوان پہ جب بھی کچھ حوادث اور انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کھلے دل کے ساتھ مدد کرتی ہے جمعیت. تو ہمارے جنرل سیکریٹری جو وسعت قلبی کے ساتھ, فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے جو رہنمائی کی, تو یہاں کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بڑے ہو, چھوٹے ہو, سب نے تعریف کی
کہ بھائی یہ کون سی کمیٹی ہے اور دلی کے کون سے صاحب آئے ہیں, یہ جنرل سیکریٹری کون سی کمیٹی کی ہے. جب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا عارف باللہ ارشد مدنی محمد فیض ان کے جنرل سیکریٹری ہیں, آپ کے حکم پر یہاں آئے, تو تمام نے یکجا ہو کر متفق ہو کر یہ کہا کہ واقع جمعیت وہ تنظیم ہے کہ بلا فرق مذاہب اصول و حدود کے اندر رہ کر اتنا عمدہ وہ کارکردگی اور کام کرتی ہے جو کوئی تنظیم نہیں کرتی ہے, جس کا مظاہرہ آپ نے شادی محل میں دیکھا ہے اور بڑا اچھا رہا. اور انشاءاللہ اسی ترتیب سے جو ہے حضرت والا جنرل سیکریٹری صاحب کی رہنمائی ملی تو آئندہ بھی ہم لوگ کام کرتے رہیں گے, اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی اور شانہ بشانہ ہو کر ہمارے ساتھ دیا آپ نے. آج الحمدللہ ضرورت کا سامان تقسیم کیا گیا, مکسی اور کمبل اور کپڑے اور دوسرے برتن وغیرہ. یہ ہمارا تقسیم کرنے کا جو پروگرام ہے تقریباً چوتھا مرحلہ چل رہا ہے. اس سے پہلے 3 مرتبہ ضروریات کا سامان اور گھر کے ایڈوانس کے لیے جو ہے رقم دی گئی چیک کے ذریعے سے. اب آئندہ بھی پھر سروے کیا جائے گا, اس میں جو زیادہ ضرورت مند ہے ان کو مقدم کیا جائے گا. اب جیسے کچھ ٹھیلے والے ہیں, کچھ روزی روٹی کمانے والے گلی گلی کوچا کوچا پھر کر اب ان کے ٹھیلے اور اسباب کسب یعنی کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ سب ختم ہو گیا ہے. تو سروے کر کے انشاءاللہ آئندہ ٹرم میں, آئندہ موقع پر ان کو جو ہے جو کچھ بھی ہماری طرف سے ہو سکے گا انشاءاللہ ان کا تعاون کیا جائے گا. جمعیت العلماء 100 سال سے بھی زیادہ پرانی جماعت ہے. اس کا شروع سے ہی یہی مقصد رہا ہے کہ جو بھی مظلوم ہے, پریشان حال ہے, کسی بھی آسمانی مصیبت ان پر پڑی ہے, زمینی مصیبت ان پر آ پڑی ہے, کچھ بھی حادثہ پیش آ گیا ہے, غربت ہے, تعلیم کی لائن سے ان کا مسئلہ ہے, تو الحمدللہ جہاں جیسی ضرورت پیش آتی ہے جمعیت العلماء ان کی خدمت میں پہنچتی ہے, ان کا جیسا تعاون کر سکتی ہے کرتی ہے. اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے الحمدللہ عوام ہمارے جمعیت العلماء کی جو بھی آواز اٹھتی ہے اس پر وہ کان دھرتے ہیں اور عوام تعاون دیتے ہیں. جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا ہمیں الحمدللہ عوام سے تعاون مل جاتا ہے, تو ہم ایک طرف سے لیتے ہیں اور دوسری طرف سے غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں. شروع سے لے کر ابھی تک یہاں پر کیمپ ہمارا لگا ہوا ہے, برابر سروے چل رہا ہے. جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے لوگوں کو جمع کر کے ان کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا جاتا ہے. جی, جمعیت کی ٹیم نے الحمدللہ ہر کونے کونے کے اندر گھس کر ہر گھر کا معائنہ کیا. بڑے گھروں میں بھی گئے, جھوپڑ پٹیوں میں بھی گئے اور ان کی تفصیلات ہم نے لی, اور ہر گھر جا کر ہم نے جو کچھ ہو سکا ہے الحمدللہ امداد کی ہے. راشن کٹس کے ذریعے سے لے کر, پہننے کے کپڑوں سے لے کر, بستروں سے لے کر, مکسی وغیرہ سب الحمدللہ تقسیم کیے ہیں. شروع میں ایک آدھ کسی کی شکایت رہی جو بچ گئے تھے, پھر ہم ان کی اطلاع ملنے کے بعد فوراً جا کر ان کی مدد کی الحمدللہ. جیسے ہی یہ حالات خراب ہوئے ہم دوسرے تیسرے دن ہی یہاں پر پہنچ گئے رام نگر کے اس علاقے کے اندر جہاں پر یہ سیلاب وغیرہ آیا اور جہاں پر یہ پریشانیاں ہوئی ہیں بارش کے پانی کی وجہ سے. اور شروع دن سے ہی ہم لوگ جو ہے باز آباد کری میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو سلسلہ وار تقسیم کیا. اس کے اندر جو ہے 2-3 کیٹیگریز بنائی ہم نے. ایک وہ جن کے مکانات بالکل بہہ گئے اور وہ کرائے کے مکانات میں تھے, تو ہم نے ان کو جو ہے دوسری جگہ پر ایڈوانس دے کر منتقل کیا 25-25 ہزار روپے فی کس کے حساب سے. اور پھر کسی کے گھر ڈیمیج ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی کارروائی چل رہی ہے امداد کی, ان کی بھی مرمت وغیرہ کے گھروں کی. اور جن کے گھروں کا بالکل ساز و سامان ختم ہو گیا ان کو آج بھی اور اس سے پہلے بھی دیا گیا, اور انشاءاللہ اور بھی سروے کر کے جس کی بھی ضرورت ہے ہم پوری کوشش کریں گے جمعیت العلماء کی طرف سے کہ ہم جو ہے ان کی امداد کریں. اور اگر کوئی بھی مجبور ہیں, پریشان حال ہیں, جن کے گھر بہہ گئے ہیں اور اگر انہی کی جگہ تھی, ان کی زمین ان کے نام پر رجسٹرڈ تھی, اس جگہ کے وہ مالک تھے اور ڈاکیومنٹس ہیں ان کے پاس میں, تو انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے ہم سے, وعدہ تو نہیں لیکن اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, جو ہم سے ہو سکے گا جمعیت العلماء کی طرف سے ہم ان کا جو ہے بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی.